خبر ہے یہ عام۔ نماز میں دل نہیں لگتا، کیا کریں؟ امیر اہل سنت سے سوال۔ آپ نے فرمایا ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت نے جکڑ کر رکھ دیا ہے، اس لیے ایسا ہے۔ امیر اہل سنت کے ملفوظات۔ آپ کا کہنا تھا جس کا دل نہیں لگتا لیکن وہ اللہ پاک کا حکم مان کر نماز پڑھتا ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے۔ فیضان مدینہ کراچی میں حیدرآباد سندھ سے آئے تاجران اور دیگر عاشقان رسول کے لیے سیشن کا انعقاد۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے نیک اعمال کرنے کے ساتھ مسکراہٹ اور ملنساری کی سنتوں کو اپنانے کا ذہن دیا۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں مختلف شخصیات اور امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ نگرانی پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ حاجی محمد شاہد اتاری نے شرکاء کو دینی ماحول سے وابستہ ہونے اور نیک اعمال کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ فیضان مدینہ ملتان میں ٹیچر ٹریننگ سیشن کا انعقاد۔ ملتان ڈویژن کے تمام جامعات المدینہ کے ناظمین، اساتذہ کرام اور دیگر کی شرکت۔ فیضان مدینہ جامع مسجد عیسیٰ خالی رنگونیا چٹاگانگ بنگلہ دیش میں نماز جمعہ سے قبل حاجی محمد منصور اتاری کا بیان، اساتذہ کرام و طلباء کرام سمیت مبلغین اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی شرکت۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوش آمدید مدنی چینل کے ناظرین، ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات۔ نماز میں دل نہیں لگتا، کیا کریں کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا فرمایا، سماعت کیجیے۔ بس سرکار، اور نماز تو پڑھنی ہے، آپ کے نانا جان کا حکم ہے، ان کے رب کا حکم ہے، تو نماز تو چھوڑنی نہیں ہے، دل لگے یا نہ لگے۔ وہ ایک تو دل لگتا ہے اور آدمی نماز پڑھتا ہے، وہ تو پڑھتا ہے۔ جس کا دل نہیں لگتا پھر بھی اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھتا ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے۔ اور غالباً بعض بزرگوں کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ جس کا دل لگتا ہے مزہ آتا ہے، نماز پڑھے جا رہا ہے، جس کا دل نہیں لگتا بھاگو بھاگو لگی ہوئی ہے، لیکن مسجد میں اپنے پاؤں جما دیتا ہے، میں نہیں جاتا، میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھ، بغیر دل لگے جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے۔ یہ بندوں کو رب سے جوڑنے والی باتیں ہیں کہ رب سے تعلق قائم رکھے، کسی طرح بھی پیچھے نہ ہٹے، تو دل بھی لگ جائے گا انشاءاللہ۔ بزرگوں کا اقوال ہے کہ 20 سال ایسے ہوئے کہ ہمارا دل نہیں لگا عبادتوں میں، تو بعد میں ہم نے نفع اٹھایا، 20 سال تک دل لگا، خشوع خضوع ملا، تلاوتوں میں دل نہیں لگا، دل لگ گیا بعد میں۔ تو یہ ہوتا ہے، مطلب نہیں لگنا۔ ہم لوگ چونکہ دنیا میں زیادہ گم ہیں، دنیا کے خیالات، دنیا ہی کے معاملات اور دنیا کی محبتوں نے ہمارے دل کو جو ہے نا وہ جکڑ کے رکھ دیا ہے، اس لیے وہ اس میں پرابلم ہوتا ہی ہے۔ مدنی خبروں میں اگلی خبر شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں حیدرآباد سندھ سے آئے تاجران اور دیگر عاشقان رسول کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے نیک اعمال کرنے کے ساتھ مسکراہٹ اور ملنساری کی سنتوں کو اپنانے کا ذہن دیا۔ دیکھیے محمود اتاری کی یہ رپورٹ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حیدرآباد سندھ سے ایک دن کے لیے راہ خدا میں سفر کر کے کراچی آنے والے تاجروں اور مختلف شعبہ جات سے وابستہ عاشقان رسول کے لیے فیضان مدینہ کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں گفتگو کرتے ہوئے نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اللہ پاک کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کا ذہن دیتے ہوئے کہا، عبادت میں ریاکاری نہ آئے، اس کی کوشش کرنی ہے کہ ریاکاری عبادت میں آئے گی، اور اگر اللہ نہ کرے ریاکاری آ گئی تو ثواب کی جگہ پر عذاب، نیکی کی جگہ پر گناہ۔ اس لیے نیت کی درستی یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ سب کچھ ملا، اگر ثواب ہی نہ ملا تو گھر بار چھوڑا، کام کاج چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور یہاں سے واپس بھی گئے اور پتہ چلا کہ ملا کچھ نہیں، یعنی ثواب کے لیے کہہ رہا ہوں، اجر کے لیے کہہ رہا ہوں، تو جب ملا کچھ نہیں تو پھر کیا آیا کیا گیا۔ تو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے، ہماری زندگی کی بنیادی چیز ہے،
وہ ہے نیت۔ نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سیشن میں تاجروں اور دیگر عاشقان رسول سے گفتگو میں جاہلوں سے نہ الجھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ بد زبان اور بد تہذیب لوگوں سے الجھنا مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ اگر کوئی شخص بحث کرے تو جواباً بحث سے گریز کیا جائے۔ عدم برداشت اور صبر کی کمی جھگڑوں کی بڑی وجہ ہے۔ یہی رویہ معاشرے میں بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ اکثر معمولی بات پر بھی غصہ کیا جاتا ہے، حالانکہ وہی بات نرمی سے بھی کہی جا سکتی ہے۔ عالم سے جب آپ کو بات کرنی ہے تو عالمانہ کرنی پڑے گی۔ عالم سے جب بات کرتے ہیں تو عالمانہ کرنی ہے، اور جب جاہل سے بات کریں گے تو جاہلانہ کرنی پڑے گی۔ ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی جاہل یعنی کسی بدتمیز، بد تہذیب، بد اخلاق شخص سے الجھنے کی؟ تو ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، دکان پر، بازار میں، گھر میں، رشتہ دار میں، دوست میں، آنے جانے میں، خوشی میں، غمی میں، مختلف مواقع پر، سفر میں، غیر سفر میں، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، ہمیں اس طرح کا واسطہ پڑتا ہے، اور کوئی نہ کوئی شخص بد تہذیبی کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اور ہم سے وہ بات کرتا ہے جو ہم اس پہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ یار یہ کسی بات کر رہا ہے، الجھ رہا ہوتا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت ہمیں کیا آتا ہے؟ غصہ۔ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں اور اس سے بحث کرنے لگ جاتے ہیں، اس سے مطلب ہم بھی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عدم برداشت۔ برداشت کی کمی کی وجہ سے، تحمل مزاجی میں کمی کی وجہ سے، بردباری کی کمی کی وجہ سے یہ حال ہوتا ہے۔ نگرانی شورا نے سیشن میں شریک عاشقان رسول کو نیک صحبت اختیار کرنے اور نا اتفاقی سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ بری صحبت کے اثرات شخصیت کو متاثر کرتے ہیں، اس لیے اچھی صحبت اختیار کرتے ہوئے نا اتفاقی سے بچیں، کیونکہ اس کی نحوست برکتیں ختم کر دیتی ہے اور گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسکراہٹ اور ملنساری جیسی سنتوں کو اپناتے ہوئے ہی لوگوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ فیضان مدینہ فیصل آباد میں مختلف شخصیات اور امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے ایصال ثواب کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دینی ماحول سے وابستہ ہونے اور نیک اعمال کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پیر سید ابرار شاہ مظہری رحمت اللہ علیہ، محمد افضال چودھری، محمد حنیف اور تمام امت مسلمہ کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام، مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت کلام سے ہوا۔ رکن شورا و نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے والدین کی خدمت کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بشیر و نذیر آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسے لوگ دیکھے جو لوہے کے ناخنوں سے اپنے سینے اور چہرے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ لوگوں کے گوشت کھانے یعنی غیبت کرنے اور آبرو ریزی کرنے والے ہیں۔ نگران پاکستان مشاورت نے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ذہن دیا اور اپنے فوت شدگان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی ترغیب بھی دلائی۔ آخر میں حاجی محمد شاہد اتاری نے فاتحہ پڑھی، امت مسلمہ کے لیے ایصال ثواب کیا اور دعا بھی کروائی، جبکہ شرکاء سے ملاقات بھی کی۔ فیضان مدینہ میر پور خاص میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے اسلامی بھائیوں کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ 13، 14 اور 15 اگست کو قافلوں میں سفر کا ذہن دیا۔ سندھ کے شہر میر پور خاص میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں میر پور خاص ڈویژن، ڈسٹرکٹ و تحصیل نگران، ڈویژن سطح کے شعبہ جات اور میر پور خاص ڈسٹرکٹ کے شعبہ ذمہ داران اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے نگران و ذمہ داران کو اپنے اپنے علاقوں اور شعبہ جات میں 12 دینی کاموں کو بڑھانے کا ذہن دیا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کو بڑھانے، قافلوں اور بالخصوص 13، 14، 15 اگست کو بھرپور تعداد میں خود بھی اور دیگر عاشقان رسول کو بھی قافلے میں سفر کروانے کا ذہن دیا۔
الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ماہ ربیع الاول میں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے 1500 سالہ جشن ولادت کو بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے اراکین ذمہ دار اسلامی بھائی بھی اس سلسلے میں ہر سطح پر نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد شاہد اتاری مدنی نے بھی اپنے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے تمام عاشقان رسول کو 1500 سالہ جشن ولادت بھرپور انداز میں منانے کی ترغیب دلائی۔ الحمدللہ ربیع الاول شریف آنے ہی والا ہے اور جشن عید میلاد النبی عاشقان رسول ہر سال بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اس دفعہ تو 1500 سالہ جشن ولادت منایا جائے گا۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے امیر اہل سنت نے تو ہمیں 1500 مساجد تعمیر کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، اور امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی ہے کہ تمام عاشقان رسول پہلے سے زیادہ جوش و جذبے کے ساتھ یہ جشن ولادت کی خوشیاں منائیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر تو رب کی رحمت سے خوشیاں منائی ہی جاتی ہیں، اور صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جشن ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوش ہوتے ہیں۔ ربیع الاول شریف کی بڑی بہاریں ہیں، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو بڑے منفرد انداز میں جشن ولادت منایا جاتا ہے۔ ہم نے جشن ولادت بھی منانا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک ان لمحات کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ خوشیاں منانے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں مدینہ الاولیاء ملتان فیضان مدینہ میں ٹیچر ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے تعلیمی اور اخلاقی موضوع پر اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کی اور شرکاء کو 12 دینی کاموں میں بھی حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ پنجاب کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم فیضان مدینہ میں ٹیچر ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملتان ڈویژن کے تمام جامعات المدینہ کے ناظمین و اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ اس موقع پر معاون نگران مجلس تعلیمی امور پاکستان کے ذمہ دار اور نائٹ جامعۃ المدینہ پاکستان کے ذمہ دار بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی محمد اسد اتاری مدنی نے تعلیمی اخلاقی پہلوؤں پر رہنمائی کی، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جدت انگیز تدریسی ٹولز کے استعمال، اساتذہ اور طلباء کے درمیان مؤثر کمیونیکیشن اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے بھی رہنمائی کی۔ سیشن کے اختتام پر اساتذہ کرام نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اپنے کردار سازی اور اپنے عمل کو بڑھانے کے لیے کافی ترغیب دلائی گئی۔ اپنے کردار کو بھی درست کریں گے اور طلبہ کرام کی اچھے طریقے سے تربیت کریں گے، اور جیسا ہمیں امیر اہل سنت نے ذہن دیا جو اراکین شورا کے ذریعے ملا، انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ طلبہ کی تربیت کریں گے۔ طلبہ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، کس انداز میں ہم انہیں سکھا سکتے ہیں، تعلیم دے سکتے ہیں، اور تعلیم و تعلم کے حوالے سے جو مجلس نے ہماری تربیت کی، الحمدللہ یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اپنے جامعۃ المدینہ کے اندر ان اصول و ضوابط کے مطابق طلبہ کی تربیت کا اہتمام کریں گے، اور طلبہ کو انشاءاللہ عز و جل تعلیم کے حسین زیور سے مزید اچھے اصولوں کے ساتھ آراستہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالخصوص ہمارے اسلاف کے کریکٹر کو اور ہمارے اسلاف کے تعلیم کو ہمارے سامنے رکھا گیا کہ ہمارے اسلاف کا تعلیم کا اور اپنی ذاتی عمل کا انداز کیا تھا کہ جن کے ذریعے ہم طلباء کی تعلیم کو بھی اچھا کر سکتے ہیں اور آنے والے طلباء کے کریکٹر کو بھی اچھا کر سکتے ہیں، کہ جس کے ذریعے طلباء کا علم اور عمل دونوں مضبوط ہوں۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی رہنمائی کی اور انہیں دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا نے فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذمہ داران کی قافلوں اور 1500 سالہ جشن ولادت منانے کے حوالے سے رہنمائی بھی کی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری سے ملاقات کی۔ رکن شورا نے اسٹوڈنٹس کو علم دین کی اہمیت سے آگاہ کیا، اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنے کا ذہن دیا۔ رکن شورا نے اسٹوڈنٹس کو نیک اعمال کے رسالے اور دعوت اسلامی کی مختلف آن لائن کی خدمات کے بارے میں بھی آگاہی دی، تاکہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں دین کی روشنی سے منور رہیں۔ اسٹوڈنٹس نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ کافی چیزوں کے بارے میں گائیڈ کیا، حلال فوڈ کے بارے میں اور کس طرح اسلام سے کنیکٹڈ رہنا ہے، تو کافی جو ہے انسائٹ فل سیشن رہا ہے ہمارا،
اور کافی کچھ جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے۔ دوسری جانب فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن میں ہی مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت ذمہ داران کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں، پڑھانے والے اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی یافر رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ رکن شورا نے بتایا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں نوجوان اور عمر رسیدہ افراد دین اسلام کے بنیادی علوم سیکھ کر اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اس موقع پر حاجی یافر رضا اتاری نے اسلامی بھائیوں کو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرجوش طریقے کے ساتھ منانے کا بھی ذہن دیا اور زیادہ سے زیادہ قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبر سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، مدرسۃ المدینہ بالغان کے اسلامی بھائی یوسی لیول تک جمع موجود ہیں۔ ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ الکریم مساجد کے اندر ماہ سفر المظفر، جی ہاں سفر کے مہینے میں ماہ مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، انشاءاللہ الکریم ہر مسجد کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان شروع کریں گے انشاءاللہ۔ مارکیٹس کے مدارس کو مضبوط کریں گے اور اسکول، کالج، یونیورسٹی، لائرز، ججز، انشاءاللہ الکریم صحافی اور مختلف واک آف لائف سے جو لوگ ہوں گے انشاءاللہ الکریم اس کو بھی قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اور دعوت اسلامی کا جو خدمت قرآن کا نعرہ ہے انشاءاللہ الکریم بعمل بن کر نیک اعمال کا رسالہ پر بھی کریں گے، قافلوں میں سفر بھی کریں گے اور ہر ہفتے ہم نے نیت کی ہے انشاءاللہ الکریم مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بنگلہ دیش سے خبر دیں، جہاں فیضان مدینہ جامع مسجد عیسیٰ خالی رنگونیا چٹاگونگ میں نماز جمعہ سے قبل رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے اساتذہ و طلباء کرام سمیت مختلف شعبجات کے عاشقان رسول میں والدین کی عظمت بیان کرتے ہوئے ان کے ادب و احترام کا ذہن دیا۔ اختتام پر ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ جامع مسجد عیسیٰ خالی محمد پور رنگونیا چٹاگونگ بنگلہ دیش میں نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل اساتذہ کرام اور طلبہ کرام سمیت مبلغین اور ذمہ داران دعوت اسلامی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کے درمیان رکن شورا حاجی محمد منصور اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دوران بیان رکن شورا نے والدین کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے شرکاء اسلامی بھائیوں کو والدین کا ادب و احترام کرنے اور ان کی خدمت کرنے سمیت دیگر نیک اعمال کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کا ذہن دیا، جبکہ دعوت اسلامی کی دینی کاموں میں حصہ لیتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی بھی ترغیب دلائی گئی۔ اور پھر نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد شرکاء اسلامی بھائیوں کے رکن شورا سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کاموں میں حصہ لیتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔ فیضان مدینہ اسلام آباد میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور پروفیشنلز فورم کے تحت سنت و بھر اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے قرآن پاک پڑھنے کے موضوع پر گفتگو کی اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں قائم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان اور پروفیشنلز فورم کے تحت سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں تاجروں، پروفیشنلز، مختلف شعبہ جات سے وابستہ عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ نگران مجلس پاکستان پروفیشنلز فورم نے قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت، وقت کی اہمیت کے موضوع پر گفتگو کی اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے، نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی۔ نگران مجلس پاکستان پروفیشنلز فورم نے مساجد، تعلیمی اداروں، مارکیٹوں، دفاتر اور دیگر مقامات پر مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن کریم کی تعلیم عام کرنے پر مدرسین و ذمہ داران کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ شرکاء نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ سبحان بھائی کا بیان بھی سنا ہے، بہت اچھا لگا، اور قاری صاحبان آتی ہیں پڑھانے کے لیے اور بہت اچھا ہے جو ہے نا، قرآن کی تلفظ میں بہت اچھی جو غلطیاں تھیں وہ کافی حد تک جو ہے نا قرآن پڑھنے میں آسانی بھی ہو گئی ہے۔ جو سلسلہ شروع کیا ہے قرآن پاک کی کلاس کا، تو گھر گھر جا کے اور ایون کے شاپ پہ جا کے، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان اور فائدے والی چیز ہے۔ سبحان صاحب نے جو لیکچر دیا ہے بہت ہی ہمارے لیے مفید تھا اور بہت ہی انفارمیٹیو تھا۔ I have been studying with Fizan Medina and Dawat Islami from last 1.5 years, and they are teaching me the teachings of Quran, and I studied from Nazara, and I'm now currently at 23rd para, and it's going very very well, and I'm very 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 thankful to them. نگران مجلس پاکستان پروفیشنلز فورم نے اجتماع میں شریک عاشقان رسول سے ملاقات کی اور ان میں مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تقسیم کیے گئے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت شجاع آباد پنجاب کے مختلف مقامات پر نئے باکسز لگانے، پرانے لگے ہوئے باکسز کو خالی کرنے اور مقامی عاشقان رسول میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ ہوا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔
पंजाब के शहर शुजाबाद की सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, अस्पताल, स्कूलों और मार्केटों समेत दीगर मकामात पर शोबा तहफ़्फ़ुज़ उराक़ मुक़द्दसा के तहत बॉक्सेस लगाने, खाली करने और नेकी की दावत आम करने का सिलसिला हुआ। शोबा तहफ़्फ़ुज़ उराक़ मुक़द्दसा के इस्लामी भाइयों, डिस्ट्रिक्ट निगरान मुल्तान और डिवीजन निगरान समेत वॉलंटियर्स ने भी हिस्सा लिया। इस्लामी भाइयों ने मुख्तलिफ मकामात पर लगाए हुए बॉक्सेस को खाली किया और उराक़ मुक़द्दसा को थैलों में भर कर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जबकि कई मकामात पर नए बॉक्सेस लगाए और मकामी आशिकाने रसूल में नेकी की दावत आम करते हुए शोबे का तारुफ पेश किया और बॉक्सेस लगाने के मकासिद बताए और इन्हें भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई। इस मौके पर मकामी शख्सियात और दीगर आशिकाने रसूल ने दावत इस्लामी की काविशों को सराहा और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। FGRF ने ये जो कदम उठाया है इंतहाई यूनिक कदम है। मुक़द्दसा औराक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कदम उठाया और जो ये तनसीबात कर रहे हैं नए बॉक्सेस की, अल्लाह पाक इनका अजर दे, हमें भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। दावत इस्लामी की तरफ से ये जो बॉक्स वगैरह लगाया गया, ये भी माशाअल्लाह बड़ा अच्छा एहसन इक़दाम इन्होंने किया है माशाअल्लाह। डिस्ट्रिक्ट निगरान मुल्तान और डिवीजन निगरान शोबा तहफ़्फ़ुज़ उराक़ मुक़द्दसा ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए बताया, अब तक तकरीबन कमोबेश 948 बॉक्स थे पहले, और 50 बॉक्स का मज़ीद इजाफा किया गया और इनको इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहसील शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में कमोबेश 19 के करीब कुरान महल बनाए हुए हैं, जिनमें ये औराक़ मुक़द्दसा महफूज किए जाते हैं। जहाँ कमी थी वहाँ पर न्यू बॉक्सेस का भी लगाए गए हैं और जो पहले से मौजूद बॉक्स थे उनमें से औराक़ मुक़द्दसा को निकाल कर एक अच्छे स्पेशल बैग के अंदर डालकर महफूज किया गया है और माशाअल्लाह भरपूर इस्लामी भाइयों ने तावन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुहिम के तहत डिस्ट्रिक्ट शुजाबाद में 900 से ज़ायद बॉक्सेस नस्ब किए जा चुके हैं, जो औराक़ मुक़द्दसा की हिफाजत की तरफ एक अजीम कदम है। दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए शख्सियात के तहत पुलिस लाइन मुल्तान में शजरकारी मुहिम के सिलसिले में पौधे लगाए गए। SSP इन्वेस्टिगेशन और दीगर पुलिस अफसरान ने इसमें हिस्सा लिया और दावत इस्लामी की काविशों को सराहा। पंजाब के शहर मदीनतुल औलिया मुल्तान में कायम पुलिस लाइन में दावत इस्लामी के शोबा राब्ता बराए शख्सियात के तहत शजरकारी मुहिम का सिलसिला हुआ, जिसमें SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान मोहम्मद इमरान समेत दीगर पुलिस अफसरान शोबा राब्ता बराए शख्सियात के जिम्मेदार इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। शुरका ने अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस नाम का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया, जबकि सहाबा और अहले बैत और शोहदाए पुलिस के इसाले सवाब की नियत से भी मुख्तलिफ पौधे लगाए गए। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इमरान ने मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए शजरकारी की अहमियत पर अपने मुस्बत तासुरात का इजहार किया। शजरकारी एक जो मुहिम शुरू हो रही है, बहुत अच्छा काम है। मेरी रिक्वेस्ट है अवाम उन्नास से कि आपने हर फर्द अपने हिस्से का एक पौधा लगाए। इस मौके पर आइंदा के लिए शोहदाए पुलिस के नाम पर शोहदाए गार्डन के कयाम के हवाले से गुफ्तगू हुई, जबकि मुल्तान जिले के तमाम 33 पुलिस स्टेशन पर मकामी पुलिस स्टाफ के साथ मिलकर शजरकारी करने पर भी इत्तेफाक किया गया। आखिर में शोहदाए पुलिस आलम इस्लाम और खुसूसन वतन अजीज की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी की गई। नेकी की दावत की धूमें मचाएंगे, 1500 साला जश्न विलादत मनाएंगे। मदनी खबरों का इख्तिताम यहीं करते हैं। मजीद मदनी खबरें देखने के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल फॉलो कीजिए। दावत इस्लामी की दीनी एक्टिविटीज की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए news.dawatislami.net और दावत इस्लामी की मदनी खबरें व्हाट्सएप पर हासिल करने के लिए QR कोड स्कैन कीजिए। नाज़रीन, 21 जुलाई के नेक अमाल का जायजा लेना ना भूलें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। इनका पैगाम खबर है ये आम। पंजाब का एहसान तो है ना, ये उम्मत पर बहुत ज्यादा है। पंजाबी दुनिया भर में आपको मिलेंगे, उलमा पंजाबी। आज भी आपको तो हमारे तलबा किराम में एक नुमाया तादाद पंजाबियों की मिलेगी। ये भी पंजाबी बैठे हुए मेरे सीधी तरफ, तो पंजाबियों की तादाद बहुत है दुनिया भर में। इन्हें दावत इस्लामी से पहले भी मैं देखता था तो पंजाबी जिधर देखो मौलाना पंजाबी, इमाम साहब पंजाबी मस्जिदों में पंजाब से आकर या कराची में इमामत करते थे। कराची वाले इमाम भी होते थे लेकिन ज्यादातर इधर पंजाबी, मौजिन साहब पंजाबी, तरावी पढ़ाने वाले हाफिज साहब पंजाबी। तो यूं पंजाबियों का तो उम्मत पर बड़ा एहसान, ये इल्म दीन की तरफ